جب کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اللہ زوار بنا دیتا ہے. اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے امام حسین بادشاہ کے. ایک بندہ، چلو زوار کافی اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک بندہ زوار میں لیجیے آپ کے چھٹے آقا کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں 19 مرتبہ، عقیدے خراب نہ ہو، مولا عظمت بتانا چاہتے تھے کیونکہ حسین نے بیت اللہ کو بھی بچایا ہے، حسین نے توحید کو بچایا ہے، اور حسین نے 1,24,000 انبیاء کو بچایا ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی شریعت کے وارث کو حسین کہتے ہیں. اور حسین نے کربلا میں یزیدیت کو دفن کیا ہے اور نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بلند کیا ہے. کہا مولا میں 19 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کو گیا ہوں، اور مولا میں پیسے سے تاجر ہوں، اور مولا جب بھی میں ارادہ کرتا تھا میرے پاس جتنا مال ہوتا تھا سارا مالک کی راہ میں خیرات کر دیتا، اللہ کی راہ میں لٹا دیتا، اور پھر میں رستے میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت ہو جاتا. مولا ہر دفعہ میں نے ایسے کیا، مولا میں 19 مرتبہ گیا ہوں. امام بار بار کہتے رہے میرے جد کی زیارت کو نہیں گیا، سلامت رہے. جو زوار ہے میرے سامنے، زوار اسکر، وہ ہر بار یہ کہتا رہا مولا میں اللہ کے گھر کی زیارت کو. صادق آل محمد کہتے رہے کہ تم میرے جد حسین کی زیارت کو نہیں گیا. کہا مولا میں اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے جد کی بات کر رہے ہیں. اس کے دل میں تھا امام بتائیں گے تیرا اتنا اجر ہے، تیرا اتنا ثواب ہے، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے. دیکھیے مولا نے کیسے اجر بتایا. جب وہ بار بار کہتا رہا تو امام نے بار بار یہی کہا تو میرے مظلوم جد کی زیارت کو نہیں گیا. کہا مولا میں اللہ کے گھر کی بات کرتا ہوں. اس وقت امام نے کہا تو بالکل اسی طرح ایک مرتبہ اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا اور پھر اللہ کے گھر کی زیارت کو جا، میرے جد حسین کی قبر کے ایک بوسے کے قابل ہو جائے گا. جو بول سکتا ہے ابھی جس کا عقیدہ ہے ابھی مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. ہاتھ غدیر کی شبیہ بناؤ حیدری. بالکل اسی طرح اور اللہ کے گھر کی زیارت کو جا اور میرے جد حسین کی قبر کے ایک بوسے کے قابل ہو جائے گا. حسین کبھی بھی کہیں نہیں جاتے، سارے کربلا میں حسین کے پاس آتے. یہ دربار حسین یہاں بڑا سنبھل کے تشریف لایا کر زیادہ، کبھی بھی ذاکر کا سن کے نہیں، ذکر حسین سن کے آیا کر. چاہے کوئی بھی پڑھنے والا ہو، ذاکر پرست بندے کو بننا ہی نہیں چاہیے، اس میں بندے کا کوئی فائدہ نہیں. ذکر پرست بن جا تیری نسلیں سنور جائیں گی. جو 14 آئے ان میں سے ایک ہی تجھ پر نظر پڑ گئی، تیری نسلیں سنور جائیں گی. آج لوگ دیکھتے ہیں فلاں پڑھے گا تو میں جاؤں گا. قسم بخدا آپ کا بھی مشاہدہ، لوگ ڈیروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. فلاں آئے گا وہ پڑھے گا تو بھائی جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ ذکر حسین یہ کائنات کے سب سے بڑے سردار کا، اور یہ ممبر ہے اور اسے ممبر کہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ پاک جگہ ہے، اور پھر بندہ جو جہاں آپ بیٹھے آپ کی وجہ سے یہاں کھڑے ہونے والا، آپ کا بڑا مقام ہے، اور مولا کو اپنے عزادار بڑے پیارے ہیں. اس لیے کہتا ہوں یہاں بڑی عاجزی کے ساتھ، اور آپ کو یہاں عاجزی کے ساتھ آنا سلمان محمدی نے بتایا. سلمان عام ہستی نہیں، شہراز کا شہزادہ ہے، بادشاہ ہے. کسی نے سلمان سے کہا سلمان آپ نے سکون، آرام، چین، بادشاہی، تخت، تاج، حکومت سب کچھ چھوڑا، ہر وقت دہلیز رسول پر رہتے ہیں، سلمان آپ کو ملا کیا؟ جو یہاں آتے ہو آپ کو بتاؤ، مالک سلامت رکھے بھائی جو بول پڑے زبان. کہا سلمان آپ کو ملا کیا؟ اتنا جو سب کچھ چھوڑا ہے.
ہر وقت دہلیز سیدہ دہلیز رسول پر سجدہ ریز رہتے. سلمان آپ کو ملا کیا؟ جب بار بار سوالی نے کہا تو پھر سلمان محمدی نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر کے دہلیز سیدہ پر بوسہ دے کے محمدی کائنات کی قیمت کا جملہ بھائی تیری مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بولنا تو نے اپنی عبادت کے لیے ہے، اجر شہزادی کونین سے چاہتا ہوں. جب بار بار محمدی سے کہا گیا کہ محمدی تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، سکون چھوڑا، آرام چھوڑا، تاج چھوڑا، حکومت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ہر وقت دہلیز سیدہ پر سلمان ملا کیا؟ اتنا کہنا تھا. محمدی نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہہ رہے ہیں جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں میں اب بیٹھا ہوں یہاں ستارے آ کے سجدہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا مل کے حیدری سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے. کہا بابا جی مالک سلامت رکھے، جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو، اور ایک مرتبہ نہیں، مدینہ میں یہ حویلی بابا جی ستاروں والی حویلی کے نام سے مشہور. ایک مرتبہ ستارہ نہیں آیا، کئی مرتبہ ستارہ نازل ہوا. یہ حویلی ستاروں والی حویلی کے نام سے مشہور تھی. سلمان بیٹھے ہوئے اس دہلیز پر، عام ہستی کا نام نہیں محمدی. چلو آپ سلمان پہ بول رہے ہو تو میں تو کافی پڑھ سکتا ہوں سلمان محمدی پہ. سلمان بیٹھے ہوئے اس دہلیز پر، زوارس گر مدینے کے بندے پاس سے گزرے جو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ میرا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اللہ جانے وہ کتاب کون سی ہے. بکثرت سے سادات میرے سامنے، مال سلامت رکھے، اللہ جانے وہ کتاب کون سی. سلمان نے سر اٹھایا، کہا رکو تمہیں کتاب دکھاتا. بولنا بھی تھوڑا ملنا ابتدائی ذکر ہے بابا نظام. کہا رکو تمہیں، آپ سلامت رہے، رکو تمہیں کتاب دکھاتا ہوں. بابا جی بندے رکے، محمدی اٹھے. تھوڑا ملنا میرے ساتھ بھئی عزادارو. بندے رکے، محمدی پاک صحابی اٹھے، ایک ٹھکری اٹھائی، دروازہ رسالت کی ایک طرف لکھا القرآن، دوسری طرف لکھا الحکیم. کہا یہ ہے وہ کتاب. بولنا بھئی سلامت رہے، سلامت رہے. کہا محمدی یہ تو نبی کی دہلیز ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، تو کہتا ہے کتاب ہے، تو کہتا ہے قرآن ہے. اس وقت محمدی کہتے ہیں جب قرآن اٹھاتے ہو، جب قرآن اٹھاتے ہو، قرآن کو کھولتے ہو تو قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ کہا سلمان جب ہم اللہ کا پاک کلام اٹھاتے ہیں، قرآن کو چوم کے کھولتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی. بھائی توجہ کرنا، سلمان آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں. اتنا کہنا تھا، صحابی کہہ رہے ہیں ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، اس دروازے کو کھلنے دو، تمہیں چلتی پھرتی آیتیں ملیں گی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی. نہیں چار لینے بابا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے شہید استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کہا کرتے تھے تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، جبکہ تیرا مداح خان ہے یزدان یا علی سارے ملنا. تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، جبکہ تیرا مداح خان ہے یزدان یا علی. تیرا ذکر چھیڑ کر میں چہروں کو دیکھتا ہوں، تیرا ذکر نسلوں کی پہچان یا علی. کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک شفاعت آپ، مالک آپ کو سلامت. اور یا علی کہا کرے، یا علی کہنا بڑی عظیم عبادت ہے. ابھی رمضان گزرا، آپ کے مولا معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جو اعتکاف پورا کرتا ہے، اعتکاف بڑی عظیم عبادت کا نام ہے. ہر طرح کی عبادت کرنا مجھے آتے ہیں، جملے دینا مجھے آتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہوتی. اعتکاف بڑی عظیم عبادت کا نام ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک اعتکاف پورا کرنے کے بعد اللہ ایک
حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ بسم اللہ جی، سیدزادہ تشریف لیں، بلند درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ بہت ہی مولا کے پیارے مداح خان سید نجم الشرائی صاحب تشریف لائے، مالک حفاظت فرمائے۔ ایک اعتکاف محسن بھائی پورا کرنے کے بعد اللہ ایک حج اور 2 ذوالفقار بھائی عمرے کا ثواب دیتا۔ اتنی عظیم عبادت کا نام ہے، اور ہو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے، خلوص خدا، بھائی توجہ رہے، خلوص خدا کے لیے جو بندہ اللہ کی عبادت میں بیٹھتا ہے، اللہ کی عبادت میں دن، اللہ کی عبادت میں رات گزارتا ہے، تو اعتکاف کم از کم 3 دن بندے کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بندہ جتنا مرضی بیٹھ جائے، 3 دن مالک کی بارگاہ میں رحمان کی خالصتاً عبادت کے لیے بیٹھنا۔ جب اعتکاف پورا ہو جاتا ہے، اللہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے، اللہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ کے چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ مالک سلام ہے، مالک سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی عظیم عبادت کرنا۔ تو یہ دربار حسین محمدی نے کہا ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، اس دروازے کو کھولنے دو، میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں، کسی آیت کبریٰ کا نام رسول خدا ہے، کسی آیت کبریٰ کا نام سیدہ ہے، وارث قرآن ہے، قرآن ان کا قصیدہ بن کر نازل ہوا۔ تو سامعین گرامی قدر، بڑے خلوص کے ساتھ دربار حسین بادشاہ میں تشریف لایا کریں۔ کبھی بھی یہ نہ کہا کرے کون پڑھنے آ رہا، اس ذہن سے نکال دیں اس کنسیپٹ، اس معیار کو نکال دیں۔ ذاکر پرست کبھی نہ بنو، ذکر پرست بن جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، بقا ہے تمہاری۔ کبھی تو یہ ذہن میں سوچ کر آنا، جو میرے بزرگ سید بیٹھے ہو، بیٹے کے لیے دعا کرنا، عزادارو دعا کرنا، کہ ذاکر کو نہیں ذکر کو، اور کبھی ذہن میں گھر سے لے کے چل کے پردے میں دعا دینے کے لیے کون آیا ہے، پھر تجھے پتا چلے تیری عبادت کیا ہے۔ اسے عبادت کی معراج کہتے ہیں۔ عزادارو ابتدائی مجلس ہے، بڑا مسلمانوں نے مارا ہے رسول کی بیٹی کو۔ میرے واجب الاحترام صف اعزاز بچھانے والوں میں حیثیت رکھتا ہوں، میرے تشریف بھائی جان لے آئے ہیں، بہت ہی پیارا پڑھنے والے ممبر، ان کو حوالے کرنا چاہتا ہوں، ممبر کی زینت بنانا چاہتا ہوں۔ عزادارو بڑی مظلومہ ہے، آپ نے سنا نا حسین بادشاہ بڑے مظلوم ہیں حاجی صاحب، لیکن جب ذریعے مولا علی پر جاتے ہیں نا تو سلام پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، جب بھی کبھی جاؤ نا زیارات مقامات مقدسہ پر، ہر ذری میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عباس سے اجازت ضرور مانگو، کیونکہ ان کے پہرے دار کا نام ہے مولا عباس۔ چاہے کسی بھی ذری میں جاؤ، کسی بھی امام زادے کی ذری میں جاؤ، مخدومہ کی ذری میں جاؤ، لیکن میرے بادشاہ عباس سے اجازت کے بغیر کبھی نہ داخل ہونا، میرے بادشاہ سے اجازت لے کے داخل ہوا کرو۔ عزادارو بڑی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، بڑی مظلوم کا نام ہے حسین۔ اور جب آپ ذریعے مولا علی پہ جاتے ہیں نا تو سلام پڑھتے ہیں۔ عزادارو پہلا سلام ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ جزاک اللہ بھائی، کوشش کرنا، ابتدائی مجلس ہے، اور بزرگ ذاکرین کہتے ہیں ابتدا میں بی بی کی غربت ضرور پڑھنی چاہیے۔ ممبر باز بھائی کی حوالے کر رہا ہوں، عزادارو پہلا سلام ہے،
السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تجھ پہ ہمارا سلام۔ عزاداروں بہت بڑے مظلوم کا نام ہے مولا حسین۔ علی اتنا بڑا مظلوم ہے، علی زندہ بھی تھے اور زوجہ کو مارا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی۔ مالک پرسہ قبول فرمائے۔ زوار امیر علی جی ایک دن مولا علی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، عزادارو یا بی بی نے سلام کیا، مولا علی نے جواب دیا، علی علیہ السلام رونا شروع کیا، علی نے رونا شروع کیا۔ بابا مرتضی شاہ جی جب میرے مولا نے رونا شروع کیا، بی بی مخدومہ نے بھی رونا شروع کیا، اور بی بی رو کے کہتے یا علی مجھے فضا نے بتایا، مجھے سلمان نے بتایا، یا علی مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اس سے بڑی غربت کیا پڑھوں۔ جب شہزادی نے کہا نا یا علی مدینے کے بندے آپ کو سلام نہیں کرتے، علی جیسا امام اونچی اونچی آواز میں روئے۔ مالک صف اعضا قبول کرے بھئی عزادارو، علی رو کے کہتے زہرا بات یہ نہیں زہرا میں سلام کرتا ہوں، جواب ہی نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی۔ مالک پرسہ قبول فرمائے بھائی۔ آخری جملہ، عزادارو رسول کی زخمی پہلو والی بیٹی پردے میں آتی ہے آپ سے پرسہ لینے کے لیے، عزادارو اس رنگ سے پرسہ دیا کرو۔ شہزادی کے پاس ایک رومال ہوتا ہے، آپ کے ان آنسوؤں میں اتنا خلوص تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کے آنسو شہزادی کی رومال کی زینت بن جائے۔ عزادارو بتاؤں کتنے قیمتی یہ آنسو بن جاتے ہیں رومال میں جا کر، عزادارو رومال میں جا کے اتنے قیمتی بن جاتے، حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے، حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے۔ عزادارو صاحب مقتل لکھتا ہے حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے لیکن دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ عزادارو پہلے زخم کا نام ہے عباس کے بازو، عباس کا اترنا تھا، آواز آئی میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو جو دوسرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرے زخم